अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी ये इकरा आहद यानी आहद की ज़ौजा मुहतरमा जो है उनका मेकअप ट्यूटोरियल शूट था या हीरा मंडी मूवी की शूटिंग थी। मुझे तो इन दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। इकरा ने अपनी अदाएं दिखा दिखा के ना जाने कितने ही लोगों को घायल किया और बेगैरत शोहर जो हैं वो बीवी की अदाएं जो हैं उनको शूट करते रहे। तो और उसके बाद जी सास का इसमें अहम किरदार था, उस पे भी बात करते हैं। हाँ, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। एक दौर होता था जी जब बहू ब्याह के आती थी तो उसको उसके रूम में बिठाया जाता था और गैर महरम जो मर्द हजरात होते थे उनको उसका चेहरा देखने की इजाज़त नहीं होती थी। गली मोहल्ले की ख़वातीन आती थीं और उस दुल्हन को देखने के लिए वो बेताब हो रही होती थीं और सिर्फ़ औरतों को इजाज़त होती थी कि आके वो देखें और किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि कोई भी फैमिली से बाहर का बंदा उस बंदी की पिक्चर बनाए उस दुल्हन की। लेकिन जी अब ज़माना बदल गया है। ज़माना बेशक बदला हो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के जो हुक्म है वो तो नहीं बदले ना, वो तो वही हैं, ठीक है? तो हम लोग अब ढीठ हो चुके हैं, हम लोग बेशर्म हो चुके हैं, हम लोगों की गैरत मर चुकी है, हम लोगों के लिए ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ कर दी गई हैं और ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ ना तो टीवी आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने की हैं, ना फ़िल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं उन्होंने की हैं। ये सारी चीज़ें जो नॉर्मलाइज़ की हैं गई हैं, जिनको देख के अब हमारी गैरतें नहीं जागती, जिनको देख के अब हम ये नहीं कहते कि ये गलत चीज़ है, इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। अब हम बड़े आराम से एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें देखते हैं और मज़े लेते हैं और खुश होते हैं और तारीफ़ करते हैं और उन कामों के नीचे वो जो काम उन्होंने गलत किए हैं, उन कामों को जिनको अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया, ठीक है? वो काम जो कर रहे हैं हमारे यूट्यूबर, उनको सराहते हुए हम नीचे क्या लिखते हैं कमेंट्स बॉक्स में? माशाअल्लाह, अल्लाह नज़र-ए-बद से बचाए, बहुत अच्छा, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दे, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, ठीक है? हराम काम करने वाले जो हैं उनको कौन कहता है कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको भाग लगाए, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, अल्लाह ने आपको बख्त लगाए हैं, अल्लाह आपको और दे। मुझे तो ऐसे लोगों के ऊपर हैरानगी होती है जो इनके कमेंट्स बॉक्स में इनकी तारीफ़ के साथ चलिए तारीफ़ की है आपने करें, ठीक है? लेकिन उसके साथ माशाल्लाह लिखना है, आप बहुत हसीन लग रही हैं, ओए होए हुस्न की बिजलियाँ गिरा रही हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक मुझे बहुत ही अजीब सी बात लगती है और मुझे ऐसे लगता है कि इतने बड़े जाहिल ये यूट्यूबर नहीं है जितनी जहालत हम देखने वालों में भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनको इस लेवल तक लाने वाले और ये जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रही हैं, घुंघरू भी पहन लिए हैं अब यूट्यूबर्स ने, घुंघरू पहन लिए, ठीक है? और उमराव जान बन रही है, कोई कोई काजोल बन रही है, तो कोई मायरा खान बन रही है। तो ये सारा जो मामलात हैं इनको इस लेवल तक पहुंचाने में इनकी ऑडियंस का हाथ है। जब जब ये इस तरह का कंटेंट लाते हैं इनकी ऑडियंस खुश होती है, इनको अप्रिशिएट करती है, तो इनका मोराल जो है वो ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, इनकी हौसला अफजाई होती है और इनके अंदर और हिम्मत आती है और फिर ये इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ और मज़ीद इससे हट के करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, बहुत मुझे तो देख के हैरानगी हुई जी। ये मुझे क्या कहते हैं हीरा मंडी मूवी की जो एक शूटिंग हुई थी जिसमें कुछ ख़वातीन दिखाई गई थी और मुझे कुछ ऐसा जो है ना ऐसी फीलिंग आई। हालाँकि वो मूवी ने नहीं देखी मैंने, लेकिन ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ मेरे सामने आई, तो इस इकरा की अदाएँ देख के ना मुझे कुछ-कुछ वो फीलिंग्स आई और यकीन करें मुझे इतना को बुरा लगा कि मैं मजबूर हो गई इस टॉपिक पे बात करने पर, वरना मैं बिल्कुल भी इस पे बात ना करती क्योंकि ये अगर देखा जाए तो एक सिंपल सा एक छोटा-सा पॉलर था गली मोहल्ले का जिसका कोई इतनी ख़ास लुक नहीं थी और मेकअप के बारे में इतना मैं नहीं जानती अच्छा था बुरा था और ना ही मैं उस बंदी की को डीमोटिवेट करना चाहती हूँ, ठीक है? वो बंदी अपना एक काम कर रही है, वो खुद कैमरा में नहीं आ रही, ठीक है? उसने जिस तरह का भी उसका था काम, उसने अपना आर्ट उसने दिखाया, लेकिन जिस पे आर्ट दिखाया गया अब उसने तो नहीं बोला पॉलर वाली ने कि तुम अपनी इस तरह की बेहुदा किस्म की अदाएं भी दिखाओ, ठीक है? और जनाब फिर उसकी जो खिदमतें की गई इकरा आहद को यूं वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया क्योंकि एक छोटा सा वो पॉलर है, बेचारी स्ट्रगल कर रही होगी, जारी बात है। इन इन यूट्यूबर्स की वजह से कुछ मैं कहती हूँ जो बच्चियाँ स्ट्रगल कर रही हैं, जो ऑफ कैमरा काम कर रही हैं और जो अच्छा काम कर रही हैं, जिनको हमें सराहना चाहिए, जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए,
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان لوگوں کو ابھی حق مارا جاتا ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کو زیادہ سراہتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں جو آن کیمرہ آ کے خود کو دکھاتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی ہیں، اس کی نسبت جو آف کیمرہ کام کر رہی ہیں۔ ہماری بچیاں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں جی، ہر فیلڈ میں ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سراہیں، ہم ان کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کریں، تاکہ آگے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں، ہماری بچیاں جو ہیں، وہ اچھے اچھے کاموں میں، اچھی اچھی فیلڈز میں اپنا نام بنائیں، اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ لیکن جی ہمیں تو انٹرٹینمنٹ چاہیے، وہ تو ہمیں انٹرٹین نہیں کر رہی نا، اب کو فورسز میں بچی ہیں وہ ہمیں انٹرٹین نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، نہ وہ خود کو دکھا رہی ہیں، تو ہمیں کیا ہے جی، ہمیں یہ انٹرٹین کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ اچھی لگیں گی، ہم نے تو انہی کی تعریفیں کرنی ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ پھر جو بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، جو پڑھ رہی ہیں اپنا ایک جن کے والدین چاہتی ہیں کہ وہ اپنا ہمارا اور اپنا اس ملک کا نام روشن کریں، تو وہ اتنی بیچاری ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ کتابیں اٹھا کے پرے پھینک کے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں، اور موبائل اٹھا کے وہ آ کے ویڈیو بنا کے مطلب کہ اچھی خاصی شریف گھروں کی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بھائی یہ خواتین جو جیسے وہ ایک میرا دل یہ پکارے آج آپ، ایک لڑکی نے ایک کلپ، ڈانس کا جو کلپ تھا اس کا وائرل ہوا تھا، تو اس نے راتوں رات کتنا پیسہ کمایا، اور یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ٹاپک لے کے آتے کہ فلاں نے اتنے اس ویڈیو سے کتنا پیسہ کمایا، فلاں نے کتنا کمایا، تو انہوں نے اتنے ان لوگوں کے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے نا، کہ بچے دیکھ دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم محنت کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم کتابیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، ہم ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جابز نہیں ہیں، اور یہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ آ کے دو ٹھمکے لگا دیتے ہیں، دو ادائیں دکھا دیتے ہیں، وہ جا کے کہاں پہنچ چکے ہیں، آج کس لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو میں کہتی ہوں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرمندگی کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو خود کو دکھا کے، جن کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، جن کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، جو ٹیلنٹڈ ہے میں ان کی بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، جو کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو کچھ سوشل میڈیا پہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے نام جنہوں نے کمایا ہے، شہرت حاصل کی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، میں ان جیسی خواتین کی بات کر رہی ہوں جن کو صرف اور صرف انسٹاگرام پہ سانگس کے اوپر لپ سنگ کرنا آتی ہے، ادائیں دکھانا آتی ہے، اپنی فزیکس کو دکھا کے، اپنی باڈی دکھا کے جو ہے نا وہ یہاں پہ نام کما رہی ہیں۔ تو ان کی وجہ سے جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ معاشرہ اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ آحد صاحب کے اندر میں کہتی ہوں غیرت نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو دکھا بھی رہے ہیں تو کم از کم اس کو کوئی، اس کی کوئی لیمٹس سیٹ کریں نا، اس کو کوئی کچھ اتنا تو اس کو بتائیں کہ بس یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں تم نے بڑھنا۔ یہ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں جی، اور ساس جو ہے وہ آپ دیکھیں ساتھ میں ماسی بن کے گئی ہوئی ہے، نہ اس کے کپڑے صاف ستھرے، نہ اس کا کوئی حلیہ، جیسے پتہ نہیں سالوں کی وہ بیمار ہے، اس کو اٹھا کے وہ ساتھ لے گئی ہے، اور وہ پولر والی بیچاری ان کی خدمتیں کر رہی ہے۔ کتنا اس نے بیچاری نے اپنے پلے سے خرچہ کیا، اتنا تو وہ بیچاری کماتی نہیں ہوگی، وہ گلی محلے کی چھوٹے سے سیلون میں وہ کام کرتی ہے، کوئی اس کا بیچاری کا بھی نام نہیں ہے، کوئی اتنا خاص وہ ارن نہیں کر رہی فی الحال، لیکن اس کو اس نے اتنا پروٹوکول دیا، 3 لوگوں کا کھانا، پھر چائے، پھر اس کو باقاعدہ جو ہے وہ مطلب کہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی سیلیبریٹی آتی ہے تو اس کو پروٹوکول ملتا ہے، تو اس طرح اس کو پروٹوکول ملا کہ شاید جو ہے اس کو میں اس کا میک اپ کروں تو شاید میرا پولر چل جائے۔ تو میں صرف اس بہن سے یہی کہوں گی کہ آپ اس کے تھوبڑے کے اوپر 110 بار بھی میک اپ کر لینا تو آپ کا پولر کوئی نہیں چلنا۔ میری بہن، آپ نے تو، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اس طرح کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا نام اپنے کام سے بنانا ہے، اپنے اخلاق سے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے آپ کی قسمت میں جو رزق ہے وہ آپ کو مل جانا ہے۔ ان جیسی عورتوں کے بوتھے کے اوپر میک اپ کر کے آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونا، آپ نے الٹا نقصان میں ہی جانا ہے، الٹا پلے سے آپ نے خرچے کر کے اس کے تھوبڑے پہ میک اپ تھوپا، اور اس میک اپ سے کے بعد جو نیچے کامنٹس آئے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، میں یہاں پہ شیئر نہیں کر پائی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا افسوس ہوتا ہے اس خاندان کے اوپر کہ ہم عائشہ کو کہتے ہیں کہ وہ لوک کرتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں اختلافات ہیں عائشہ سے، ٹھیک ہے، لیکن یقین کریں یہاں پہ میں کہوں گی کہ اقرا اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، کم از کم وہ اس طرح سے اپنے فیس ایکسپریشن سے، مطلب کہ ایک گندی سی ایک، اب میں کیا کہوں، مردوں کے لیے تو وہ یہی ہوتا ہے نا کہ ایک گندی فیلنگز آتی ہے، آپ کسی اپنے گھر کے کسی مرد کو اس کی ویڈیو دکھا دے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان کی کیا فیلنگز ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی
اور جی غیرت مند سسر، غیرت مند ساس جو اپنی بہو کو دیکھ دیکھ کے اس کی بلائیں لے رہی ہے اور اس کی اس کو سراہ رہی ہے کہ بڑی تم حسین لگ رہی ہو، کب بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، تو یقین کریں دل میں اس کی ساس بھی یہ کہہ رہی ہوگی کہ کوئی نہیں خوبصورت لگ رہی، کوئی نہیں حسین لگ رہی۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ کیونکہ کوئی ایسا اقرا صاحبہ جو ہیں وہ کوئی اتنی حسین اس گیٹ اپ میں لگ نہیں رہی تھی، یقین کریں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اب میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، مجھے ایسے ہی لگا کہ ہیرا منڈی مووی کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ اب اس کو غرارہ پہنا کے، اس کو گھنگرو پہنا کے، تو صرف اس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ڈانس ہوتا ہے وہ کروانے کی بس کمی ہے باقی، اور اقرا کے بس میں ہو نا، یقین کریں اقرا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے۔ اقرا وہ شخصیت ہے جو مطلب کوئی بھی لیمٹس کراس کر سکتی ہے، اس کے اندر میں نے وہ چیز دیکھی ہے۔ ابھی تو یہ مطلب بھاری بھرکم ہے، ابھی تو اتنی سمارٹ نہیں ہے، ابھی اس کا کوئی کہتے ہیں نا کہ جس طرح دبلی پتلی خوبصورت حسین لڑکیاں ہوتی ہیں اس طرح کی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ اس طرح کی ہوتی تو میں مطلب کچھ بھی کہہ سکتی ہوں کہ یہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جی، اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ ان کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اور ہماری نوجوان نسلوں کو میں کہتی ہوں اس تباہی سے، اس کینسر کے مرض سے، موذی مرض سے محفوظ رکھے، اور ہمارے بچے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ علم حاصل کریں، نہ صرف علم دین حاصل کریں بلکہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، اور ایک اچھے طریقے سے اپنے ماں باپ کا اپنا نام جو ہے بنائیں، اپنا ایک مقام بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس غلط راستے کو پلیز آپ لوگ مت چنیں۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی جتنی خواتین ہیں ان سے بالکل بھی آپ جو ہے نا مطلب کہ متاثر نہ ہوا کریں۔ یہ آف کیمرہ ان کی لائف آپ سے بھی بدتر ہوتی ہے، کوئی اتنی خاص لائف نہیں ہوتی، لیکن یہ بیچاری مجبور ہوتی ہیں کیونکہ یہ پیسہ ان کو لت لگ جاتی ہے اس پیسے کی، اور پھر اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے یہ اپنی حدود جو ہیں حدیں پار کرتی جاتی ہیں، کرتی جاتی ہیں، کرتی جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال ہمارا تو کام ہے آئینہ دکھانا، اصلاح کرنا، ہم کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا بالکل بھی مت کیجیے بھولیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔